کیا واقعی ایران نیوکلیئر پاور بن چکا ہے؟ کیا وہ تمام خبریں جو ذرائع کے حساب سے دی جا رہی ہیں وہ درست ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں معتبر ذرائع کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ مارکیٹ میں موجود خبروں سے تو ہم کافی سالوں سے یہ سن رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بننے کے 10 دن قریب ہے، 2 ہفتے قریب ہے، 3 ہفتے قریب ہے، اور ساتھ ہی ایرانیوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فتویٰ ہے، ہم نیوکلیئر جو ہے وہ آرسنل بنانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، ہم نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کو ڈھونڈتے ہوئے جو سب سے مجھے باوثوق ذریعہ ملا وہ ہے ایک وی لاگ میرے سامنے سے گزرا پاور شفٹ کے نام سے، جس کو ذوالفقار علی، پیپے ایسکوبار اور لیری جانسن جو ہیں تینوں اصحاب بیٹھ کر اس پہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی کو تو میں نہیں جانتی ہوں، لیکن پیپے ایسکوبار اور لیری جانسن کو میں بہت ایکسٹینسولی سنتی ہوں، فالو کرتی ہوں۔ ایک CIA کے جو ہیں وہ ایکس جو ہیں امپلائی رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ بہت سیزنڈ جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، اور دونوں کی خبریں جو ہیں وہ بہت قابل اعتبار ہوتی ہیں۔ اس وی لاگ میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون سے ذرائع ہیں جس پہ اعتبار کر کے وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے اور موجود ہے، جس میں جو ذوالفقار علی نام کے صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے کوئی لنکیجز ہیں پاکستان کے پاور کوریڈور میں، اور جہاں سے ان کے پاس یہ خبر آئی ہے اور ان کو خبر جس ذریعے نے دی ہے وہ بھی بہت باوثوق ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو ایران ہے وہ نیوکلیئر جو بام ہے بنانے میں کے لیے اس کو صرف چند دن یا 1 ہفتہ جو ہے وہ درکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس مقدار کی انریچڈ یورینیم اور 2-3 وار ہیڈ بنانے کی اس کے جو کیپیسٹی، اور ساتھ میں اس کو لانچ کرنے کی جو اکوپمنٹ ہے وہ موجود۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے میڈیا پہ بھی ہمیں بہت سے ایسے ڈاٹس مل جائیں گے جن کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ خبریں ہیں کہ پریزیڈنٹ پزشکیان نے ایک انسیکیور لائن پہ پرائم منسٹر شہباز شریف سے بات کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ملکوں کے سربراہ جو ہیں وہ ایک سیکیور لائن ان کے درمیان موجود ہے، تو وہ دانستہ طور پہ ایران سے انیشیٹ کیوں کی گئی انسیکیور لائن، اور اس انسیکیور لائن پہ یہ توقع کرتے ہوئے کہ دنیا بھر کی ایجنسیز اسے سن رہی ہوں گی، انٹیلیجنس ایجنسیز، تو وہ بات کیا تھی جو کہ پبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ تو اس کے بارے میں بھی جو لیکس ہیں وہ یہ کہ ایران نے یعنی کہ پریزیڈنٹ پزشکیان نے 3 پوائنٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف تک پہنچائے، اور تینوں ہی یورینیم انریچمنٹ اور نیوکلیئر جو ہے وہ ان کا پروگرام ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور انہوں نے اس کال میں یہ کہا پرائم منسٹر شہباز شریف سے کہ آپ امریکیوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ہم اپنی نیگوسیشن میں یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس کی کلوز کو ایڈ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ہم JCPOA کے کسی طرح کے کوئی 2.0 3.0 ایسا کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نمبر 3، اگر اس جنگ کو کسی بھی طرح سے کسی نتیجے پہ نہ پہنچایا گیا اور اکراس دا ایکسس آف ریزسٹنس انکلوڈنگ غزہ اور لیبنان اس کو نہ ختم کیا گیا، روکا نہ گیا امیڈیٹلی، تو ہم جو ہیں کوئی سرپرائز جو ہے وہ دے سکتے ہیں جس کی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شک مت رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد خبر یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے فورن منسٹر اسحاق ڈار ہیں وہ جو امریکہ میں موجود ہی تھے، تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب یہ پیغام جو ایرانی پریزیڈنٹ کا پہنچایا ان کو، تو پھر انہوں نے مارکو روبیو سے روبرو ملاقات کی، ان کو یہ بتایا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہمیں بہت زیادہ ٹرمپ کے رویے میں، ان کے ریٹورک میں چینج نظر آتا ہے، اور اسی چینج کے سلسلے میں آپ کو وہی ایک بیان بھی مذاق خیز نظر آئے گا۔ ان کے تمام بیانات جو ہیں اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں مجتبیٰ خامنہئی کے ساتھ تہران میں پسٹیشو آئس کریم کھانا چاہتا ہوں، تو برے تو لوگ مجھے بھی بہت کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں برا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کو بھی لوگ خواہ ہی برا کہتے ہیں، وہ بھی اتنے برے ہوں گے نہیں، اور میں ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اور ساتھ میں دائیا پر ہونے والے جو کارپیٹ بامبنگ ہے اور اس کو ایویکویٹ کرنے کی بات ہے اس کو پاز کیا گیا۔ تو اور پھر آج یہ خبر ہے کہ ہمارے انٹرنل منسٹر محسن نقوی دوبارہ کوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا پیغام لے کر تہران پہنچ گئے ہیں۔ ان ساری باتوں کو اگر ہم دیکھیں اور پھر ان سب باتوں کو کنیکٹ کریں، تو ایک چیز تو بالکل سامنے ہے کہ ہمیں مستقبل قریب میں مذاکرات کی میز جو ہے وہ دوبارہ سجتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اگر ہم امید کے نظریے سے دیکھیں۔
دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ کو دوبارہ سے باک ڈاؤن کر لیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ ہار تسلیم نہیں کریں گے اور آپ ہیوی بمبارڈمنٹ ایران کے اوپر کر دیں، تو پھر تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اگر نیوکلیئر امریکہ، نیوکلیئر اسرائیل اور اب ایلیجڈلی نیوکلیئر ایران ایک دوسرے سے بھڑ جاتے ہیں تو پھر اس خطے کا مستقبل کیا ہوگا؟